کہاں جانے کی جلدی ہے؟ مجھے تم کچھ تو بتلاؤ۔ تمہارے ساتھ چلنے کی مجھے بھی چاہ ہے پیارے، اکیلے تو سفر کی مشکلیں کٹتی نہیں ہیں۔ سنو، ٹھہرو، مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ تمہیں چاہت نہیں ہوگی، مگر اس میری چاہت کو تمہارے قرب کے لمحے بہت انمول کر دیں گے، سفر خوشیوں سے بھر دیں گے۔ سنو جانا، سفر تنہا نہیں کرنا۔ سنو جانا، سفر تنہا نہیں کرنا۔ السلام علیکم، میرا چینل پرنیا وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں، اور کمنٹ میں اپنی رائے بھی ضرور دیں۔ آج ایک پیارا ناول لے کر حاضر ہیں، چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب، جس کا نام ہے مقدمہ برائے قتل۔ مجھے مقدمہ درج کرانا ہے۔ سب انسپکٹر ہاشم نے لمبی سی جماہی لینے کے بعد زوردار انگڑائی لیتے ہوئے تھانے کے دروازے سے داخل ہوتی لڑکی کو دیکھا، اور پھر دیوار پر لگے کلاک کی جانب، جس کی سوئیاں رات کے 2:30 بجنے کی گواہی دے رہی تھیں۔ اس نے بغور لڑکی کے حلیے کا جائزہ لیا۔ رات کے اس پہر، پاؤں میں عام سی چپل پہنے، دوپٹے سے بے نیاز، چہرے پر وحشت کے آثار لیے اندر آتی لڑکی کے متعلق اسے یقین ہو گیا کہ یقیناً اس کا ذہنی توازن درست نہیں۔ نمرا کو اپنے ادا کیے فقرے کا کوئی جواب نہ ملا تو اس نے میز پر زوردار ہاتھ مارا اور پہلے سے زیادہ تیزی سے بولی، انسپکٹر صاحب، آپ نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ جج جج جی، وہ ہکلایا۔ ہاشم، جو پہلے اس کے حلیے سے ہراساں تھا، اب لہجے کی تاب نہ لا سکا، حالانکہ وہ پچھلے 5 برس سے پولیس کے محکمے میں ملازمت کر رہا تھا اور اس کا شمار بہادر افسران میں سے ہوتا تھا۔ لیکن اس لڑکی کی شخصیت میں کچھ ایسا تھا کہ ہاشم جیسا جیدار بھی خوف زدہ ہو گیا۔ تو انسپکٹر صاحب، نہیں لکھیں گے آپ؟ اب اس کی آواز میں غصے کا عنصر نمایاں تھا۔ جی جی مس، آپ تشریف رکھیں، میں ابھی لکھتا ہوں۔ یاسین، او یاسین، کدھر گئے؟ جلدی سے مس کے لیے پانی لاؤ۔ بیک وقت 2 لوگوں سے مخاطب ہو کے ہاشم نے جلدی سے پین ہاتھ میں پکڑا اور کاغذ پر چلانے لگا۔ جی مس، اب بتائیے۔ یاسین نے پانی کا گلاس لا کر میز پر رکھا ہی تھا کہ ہاشم نے محترمہ سے سوال کیا۔ اسے بھی اب لڑکی کی شخصیت میں دلچسپی ہو رہی تھی۔ آپ بتانا پسند کریں گی کہ آپ اکیلی ہیں یا ساتھ میں بھی کوئی ہے؟ کیوں، کیا آپ کے یہاں اکیلے آنے پر پابندی ہے؟ نمرا نے ترکی بیترکی جواب دیا، اور ہاشم نے دل میں ٹھان لی کہ اب اس لڑکی سے کوئی فالتو بات نہیں کرنی۔ جی بہتر۔ ہاشم نے ان 2 الفاظ پر اکتفا کیا کہ کہیں نمرا کے مزاج کے خلاف بات منہ سے نہ نکل جائے اور وہ پھر ہاشم پر برس پڑے۔ انسپکٹر صاحب، لکھ لیا ہو تو آگے چلیں، نمرا نے اپنے مخصوص رعب اور دبدبے والے انداز میں کہا۔ جی پلیز، کیا آپ بتانا پسند کریں گی کہ آپ نے کس کے قتل کا مقدمہ درج کروانا ہے؟ میں نے اپنے قتل کا مقدمہ لکھوانا ہے۔ دسمبر کی یک بستہ رات کے 3 بجے کا عمل ہو۔ باہر گھپ اندھیرا اور لٹے پٹے حلیے کی مالک ایک لڑکی یہ کہے کہ اس نے اپنے قتل کا مقدمہ درج کروانا ہے تو ہر ایک شخص کے ایک لمحے کے لیے ڈر جائے گا۔ یہی معاملہ ہاشم کے ساتھ پیش آیا اور اس نے یاسین کو بلا ضرورت ہی بلانا شروع کر دیا۔ اب تو اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی نارمل انسان نہیں ہے، اور وہ موقع بھانپ کر دروازے سے نکلنا ہی چاہتا تھا، لیکن نمرا کچھ اس انداز سے دروازے میں کھڑی تھی کہ نہ جائے ماند نہ پائے رفتن کے مصداق ہاشم کو اپنی میز کرسی کی طرف پلٹنا پڑا اور نمرا کی کہی گئی باتیں لکھنی پڑیں۔ مجھے پتا تھا انسپکٹر صاحب، آپ بھی دوسرے لوگوں کی طرح مجھے پاگل یا پھر چڑیل سمجھیں گے۔ فکر مت کریں، میں بھی آپ ہی کی طرح ایک نارمل انسان ہوں۔ چند سال قبل میری شادی گھر والوں نے دانش علی سے کر دی۔
دانش ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا، شکل و صورت بھی اچھی اور نوکری بھی۔ گھر والوں نے باہمی مشورے کے بعد فیصلہ کیا اور ہم دونوں کی شادی ہو گئی۔ شروع کے دن ایک خواب کی طرح گزر گئے۔ رفتہ رفتہ زندگی اپنے معمول پر آئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں اور دانش ندی کے ان دو کناروں کی طرح ہیں جو ساتھ چلتے تو ہیں لیکن کسی مقام پر بھی ملتے نہیں۔ ہماری سوچیں الگ تھیں۔ میں زندگی کے چھوٹے چھوٹے لمحات سے خوشیاں حاصل کر کے جینا چاہتی تھی اور وہ فطرتاً ایک مایوس انسان تھا۔ نہ صرف یہ کہ وہ خود انتہائی سنجیدہ اور مایوس انسان تھا، اسے میرا ہنسنا بولنا بھی پسند نہیں تھا۔ زندگی ایک عجیب سے جمود کا شکار ہو گئی۔ کبھی کبھی مجھے یہ وہم ستاتا کہ شاید دانش کہیں اور شادی کرنا چاہتا تھا اور اس کے گھر والوں نے زبردستی میرے ساتھ شادی کروا دی۔ میں نے اس کی بہنوں اور کچھ کزنز کو اس بات کی تہہ تک پہنچنے کے لیے کریدنا شروع کیا تو مجھے اس حقیقت کا ادراک ہوا کہ اس کی کسی لڑکی سے بھی دوستی نہیں تھی اور نہ ہی اس بات کا اظہار اس نے کبھی کیا۔ دانش کی چھوٹی بہن نے یہ بھی بتایا کہ ماما پاپا نے منگنی کرنے سے پہلے اس سے پوچھ لیا تھا اور یہ شادی اس کی رضامندی سے ہی انجام پائی تھی۔ پھر بھی پتہ نہیں کیا بات تھی، میں جتنا زیادہ اس کا خیال رکھتی وہ اتنا ہی مجھ سے دور ہوتا گیا۔ مسلسل ایک ہی طرح کی حسرت و یاس سے بھری باتیں سن کر آہستہ آہستہ میرا دل بھی دنیا سے اٹھنے لگا۔ اس کی باتیں مجھے سچ لگنے لگیں۔ کبھی کبھار تو ایسا دل چاہتا کہ کسی چھری سے اپنا خاتمہ کر لوں یا کسی چھت سے چھلانگ لگا دوں۔ انسپکٹر صاحب، آپ کو میری باتوں سے اختلاف ہوگا کہ کس طرح صرف باتیں دوسرے کو قتل کرتی ہیں۔ آپ کو میری عقل اور سمجھ پر بھی شک و شبہ ہوگا اور آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یقیناً میں پاگل ہوں۔ سر، میں پاگل ہوں تو نہیں، لیکن اگر مزید کچھ عرصہ اس ماحول میں رہی تو یقیناً میرا ٹھکانہ مینٹل ہاسپٹل ہی ہوگا۔ نمرا نے اپنی گفتگو میں تیزی سے قلم چلاتے سب انسپکٹر ہاشم کو متوجہ کیا، جو انتہائی انہماک سے اپنے کام میں مصروف تھا۔ جی مس، آگے بتائیے۔ مختصر فقرہ ادا کیا کہ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی بقائم ہوش و حواس ہے۔ سر، اور لکھیں۔ کبھی جو میں اسے باہر جانے کا کہتی وہ انکار کر دیتا، باہر کا کھانا کھانے کا دل کرتا تو اتنا لمبا لیکچر دیتا کہ مجھے محسوس ہوتا اگر میں نے باہر کا کھانا کھا لیا تو مر ہی جاؤں گی۔ اگر گھر میں کچھ بنا لیتی تو اسے وہ کھانا چاہیے ہوتا جو فریج یا فریزر میں رکھا ہوتا۔ کھانا پکانے سے لے کر کپڑے جوتے ہر چیز اسے اپنی مرضی کی چاہیے ہوتی۔ مجھے میک اپ اور ہلکی سی جیولری پہننے کا شوق تھا۔ شروع میں کہیں جاتے ہوئے اس نے مجھے ٹوک دیا۔ وہ دن گزرا اور آج کا آیا۔ میرا خود ہی دل نہیں کرتا کہ میں تیار ہوں۔ صرف اسی پر بس نہیں بلکہ وہ اس قدر ڈیمانڈنگ بندہ ہے کہ اگر اس کے بالکل قریب بھی کوئی چیز پڑی ہو تو بجائے خود اٹھانے کے مجھے بلاتا ہے کہ مجھے پکڑا دو۔ میں نے گھر کی الجھنوں اور پریشانیوں سے اکتا کر قریبی اسکول میں ملازمت اختیار کر لی۔ اس کا ایک فائدہ ہوا کہ میرا آدھا دن خوشگوار گزرنے لگا۔ شاید دانش علی کسی بالخصوص مجھے کو خوش دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے میری ملازمت کے ہزار نقصانات گنوائے کہ میرے ساس سسر نے ہی منع کر دیا۔ بیٹا، ہمارے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، تم فضول میں سر کھپا رہی ہو۔ اور اس طرح کے بہت سے فقرات سننے کے بعد محض 4 ماہ بعد ہی میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا استعفیٰ پرنسپل صاحبہ کی میز پر رکھ دیا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ خود کو اپنے شوہر نامدار کی پسند میں ڈھال لوں، لیکن بے سود۔ جتنا میں اس کا خیال رکھتی اتنی ہی وہ بد مزاجی دکھاتا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ میں خود کو ایک زندہ لاش سمجھتی ہوں جس کی نہ کوئی مرضی ہے اور نہ کوئی خواہش۔ ایک روبوٹ کی طرح اپنی ذمہ داریاں نبھا لیتی ہوں،
لیکن دل سے خوش نہیں ہوتی۔ مجھے یہ یاد ہی نہیں کہ میرے لبوں کو مسکراہٹ یا ہنسی نے کب چھوا تھا۔ انسپکٹر صاحب، میرا آپ کے پاس آنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ میں لوگوں تک اپنے یہ نظریات پہنچاؤں کہ قتل صرف جسمانی طور پر نہیں کیا جاتا، بلکہ قتل کرنے والا بھی اتنا ہی بڑا مجرم ہوتا ہے، کیونکہ وہ نفسیاتی طور پر بھی کیا جاتا ہے، اور کسی کو نفسیاتی طور پر قتل کرنا جتنا کسی کو جسمانی طور پر قتل کرنے کا مترادف ہے۔ نمرہ یہ فکرے ادا کر کے ہاشم علی کو گہری سوچ میں ڈوبا ہوا چھوڑ کر بوجھل قدموں سے پولیس اسٹیشن سے نکل گئی۔ یہ قسط تو پہنچی اپنے اختتام تک۔ بہت جلد ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ آپ کی پیاری پرنیاں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔